جو 4 लाख افراد ہیں یہ پریولیج کلاس ہے، اور جو اس کے علاوہ کروڑوں کی تعداد میں افراد ہیں وہ دراصل غریب آدمی ہیں، اور اس کو بچانے کے لیے ان 4 लाख افراد جو ہیں ان کو ہم جو ہے اس پر ان کو ہم گرڈ سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو ہم اس پر سزا دینا چاہ رہے ہیں اس چیز کی، کیونکہ یہ پریولیج کلاس ہے۔ تو یہ ایک موقف ہے جو کہ ہمیں توانائی کی وزارت سے ملا۔ اب سوال یہ ہے کہ واقعی میں کیا یہ 4 लाख پریولیج کلاس ہیں، اور ان کے لیے آپ یہ جو غریب ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عام آدمی ہے اس کو بچانے کے لیے آپ یہ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بہت سے ہم سوالات ہیں جو اس پالیسی کے ارد گرد ہیں۔ ویسے اس کا سٹیٹس کیا کرنٹ یہ بھی جانیں گے۔ پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں جناب عبدالرب صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ سر خوش آمدید پروگرام میں۔ انجینئر عبدالجبار صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، انرجی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، ایف پی سی آئی کے سابق سینئر نائب صدر بھی ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ جبار صاحب یہ جو ایک دم سے اناؤنسمنٹ یا ایک دم سے کہیں گے یا اٹ واز ان دا پلان، یہ گلوبل جو رینیوبل انرجی شفٹس ہے اس سے ان لائن ود دیٹ ہے، یا اٹ از سم تھنگ جو یہیں پہ بیوروکریسی نے سوچا اور ایک دم سے انہوں نے ایس آر او نکال دیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ جو آپ نے دوسری بات کہی، جی مطلب آئی ول گو وتھ دیٹ کہ پاکستان میں ایک پریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ ایک سسٹینیبل انپریڈکٹیبلٹی ہو گئی ہے، سرٹینٹی جو ہے وہ سسٹینیبل انسرٹینٹی ہوتی جا رہی ہے، اور ایفیشینٹ اکانومی جو ہے وہ کنٹینیوسلی ان ایفیشینٹ سسٹینیبل اکانومی ہوتی جا رہی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے، مجھے بھی یاد ہے کہ جس زمانے میں سولر کمپیٹیبلی تھوڑا سا اس کی قیمتیں پر یونٹ زیادہ تھیں، تو سب سے پہلے حکومت پنجاب جب حمزہ شریف چیف منسٹر تھے تو 50 ارب روپے الوکیٹ کیے گئے کہ جناب سولرائزیشن کریں، اور اس سے کلین انرجی والے اہداف کے بھی حوالہ دیا گیا، ایس ڈی جیز کا بھی حوالہ دیا گیا، اور کلائمیٹ چینجز اور کاپس کی بھی باتیں کی گئی۔ وہاں پہ ہم نے ہر گلوبل آبلیگیشن کو اس نقطۂ نظر سے دیکھا کہ ہم 50 ارب روپے الوکیٹ کریں۔ اب اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اسی طریقے سے 50 ارب روپے کی باتیں ہوئیں۔ اب دا گورنمنٹ ٹیکس فرسٹ اسٹیپ اس زمانے میں جب یہ کمپیریٹیولی اس کی ہائر کاسٹ تھیں، اور ایک اور سب سے بڑا معاملہ جس کو میں کہوں گا کہ آئی اسٹل کرٹیسائز، وہ یہ تھا کہ آپ سی بی یو مینس ہر چیز اگر آپ امپورٹ کر لیں ان دی انٹیگریٹڈ فارم تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی یہی حالت ہے۔ مگر اگر آپ اس کو ایک سیگریگیٹڈ فارم میں کمپوننٹس میں لے آئیں، اور یہاں پہ لوگوں کو جس طریقے سے گاڑیاں اسمبل ہوتی ہیں، آپ کو بتایا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو ڈیٹیلس، تو وہاں پہ ٹیکس اسٹرکچر ہے۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ، منسٹری آف انڈسٹریز وغیرہ میں آئی واز آلسو کوائٹ ایکٹیو، ہم پارٹیسپیٹ کرتے رہے کہ کم سے کم ان کو ایک ایکویٹیبل ٹرمز پہ لے آئیں۔ ایکویٹیبل ٹرمز پہ تو نہیں آ سکے، مگر ایک سیلز ٹیکس کے حوالے سے تھوڑی رد و بدل ہوئی۔ اب ہم واپس آتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں آخر واٹ از دی میننگ آف کانسٹیٹیوشن؟ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ معیشت ہے، اور معیشت کو چلانے کے لیے آپ کے پاس ریگولیٹری فنکشنز ہیں، آپ رولز بناتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ ایک ریگولیٹری باڈیز کو بناتے ہیں۔ ریگولیٹری باڈیز کی ایکسپریشنز جو ہے وہ آپ چلے جائیں انٹرنیٹ پہ، وہ بڑی سمپل ہوتی ہیں کہ بیلنسنگ دی رائٹس آف دی پاور اینڈ دی کنزیومر اکنامکس۔ یہاں پہ کنزیومر اکنامکس کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ اتنی تو ویکنیسز سامنے رہی ہیں۔ اب سولر کی ہم اب بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس میں بھی آئی وانٹ ٹو جسٹ انٹر ناؤ کہ آپ کی نیپرا جو ہے وہ ہیئرنگ کرتی ہے، اور اس ہیئرنگ میں 14 سے 15 لوگ جو ہے وہ ان کو آپ پریویلیج کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، نیپرا نے ان کو کہا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں ایک اچھے ہال میں جہاں اے سی بھی مہیا ہے، اور ہم آپ کی کچھ باتیں سنیں گے، اور ایوریج ٹائم الوکیشن تھی 3 منٹس۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نیچے ایک بہت بڑی بھیڑ تھی، ایک ہجوم تھا، اس کو کسی طریقے سے واز ناٹ میڈ پریوی ٹو دیز ڈسکشنز۔ اب 3 گھنٹے کی میٹنگ میں آپ ایک موڈ آف مینر دیکھیں، دا وے ڈیسیشنز آر میڈ۔ میرا خیال ہے کہ میں صرف وہاں پہ آنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ڈیسیشنز کا پروسیس خود کوشچنبل بنے، جو لوگوں کا ٹرسٹ اور فیتھ کو ڈسٹارٹ کرے، وہ ڈیسیشن از ناٹ پبلک انٹرسٹ کی ڈیسیشن۔ یہ جو ہیئرنگ تھی پبلک ہیئرنگ میں اسٹیک ہولڈرز میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے الیکٹرک کا ہم نے جانا کہ وہ 25% انہوں نے کہا کہ سیلنگ کر دیں اس کے اوپر، اور بھی آئس کو ان کے سب کے آئے موقف، تو ہو آر دا اسٹیک ہولڈرز اس پبلک ہیئرنگ میں؟ دیکھیں سولر ایسوسیشن واز پارٹ آف اٹ؟ یس، سولر آپ نے کیا، آپ لوگوں نے کیا بولا؟ سو بیسیکلی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب یہ ہیئرنگ ہوئی تھی، ہیئرنگ کا مقصد یہ تھا کہ یہ پبلک ہیئرنگ تھی، اٹ ہیڈ ٹو بی اے ٹرانسپیرنٹ ہیئرنگ، بٹ اٹ وازنٹ ٹرانسپیرنٹ۔
ہمارے سولر ایسوسیشن میں کافی سارے جو افراد جو وہاں پہ موجود تھے ان کو ایک آڈیٹوریم میں بٹھایا گیا، بٹ جو اصل جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ ایک بند کمرے میں ہوئی ہے. اب اس بند کمرے میں وہی لوگ تھے جو کہ جن کو پتا تھا کہ اس کا کنکلوژن کیا ہوگا، اور جو آلریڈی اگریڈ تھے ایک اس امینڈمنٹ کے ساتھ، اور اس میں پاکستان سولر ایسوسیشن کی بات سنی ہی نہیں گئی. سو ہمیں ہمیشہ ایک گرے ایریا میں رکھا گیا تھا. ہم نے کافی سارے لیٹرز بھیجے، کافی سارے اپنے فیڈ بیک بھی شیئر کیے تھے کہ اس میں جو آپ پالیسی اگر آپ امینڈمنٹ کرنے کی طرف جانا بھی چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح سے مولڈ کیا جائے کہ ایک جو نارمل کنزیومر ہے جس نے آلریڈی جو آپ نے کہا کہ اپنی جمع پونجی انویسٹ کی ہے، جو ہم پریویلیج کلاس کی جو بار بار بات کر رہے ہیں، وہ پریویلیج کلاس ایک مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ہے اس پورے جو 5 لاکھ کنزیومرز میں. وہ بھی شروع میں شاید میرے خیال سے جنہوں نے اس طرف آئے تھے. تو اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ بیچ میں پچھلے 2-3 سال پہلے جب پاکستان میں اکنامک کرائسس آئے تھے، ہم ایک کشمکش میں تھے، اور اس وقت جب ہماری ایل سیز کھلنا بند ہو گئی تھی، اس وقت سولر کی پرائسز اچانک شوٹ اپ ہو گئی تھی سولر پینلز کی، کیونکہ امپورٹ کے اوپر پابندی لگ چکی تھی اور بہت لمیٹڈ امپورٹ ہوئی تھی اور ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. تو وہ ایک ٹائم تھا جب سے پریویلیج کلاس ہی اس کو افورڈ کر سکتی تھی. بٹ اس کے بعد آپ نے اگر دیکھا ہو اوور دا پاسٹ فیو ایئرز، 3 سال کے اندر پرائسز تقریباً 100% نیچے آئی ہے. جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں سولر کی پرائس، سولر پینل کی پرائس تھی 27 سینٹ تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، آج وہ ہے تقریباً 11 سینٹ. تو 100% نیچے آنے کے بعد یہ لوگوں کے لیے اپرچونٹی تھی کہ وہ اپنے جو ایک فکس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اس کو کم کر سکے اور گورنمنٹ کی جو پالیسی کے ساتھ الائن ہو کر اس کا ایک بینیفٹ لے سکے ایز این اپرچونٹی. لیکن جو اسٹیٹسٹکس جو نمبرز آئے کہ نیٹ میٹرنگ کیپیسٹی ہیز آلریڈی ریچ 7000 میگا واٹس، اور وہ اٹ از ناؤ کریٹنگ اے برڈن ٹو دا گرڈ. جو وہ ایک سامنے بات آ رہی ہے کہ گرڈ جو ہے وہ اس کے لیے انٹالریبل ہو رہا ہے جو پریشر آ رہا ہے. تو از اٹ ٹرو؟ سو یہ ایک بڑا اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے. اس میں ہمیں نا پہلے پاکستان کی انرجی انفراسٹرکچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پالیسی پاکستان میں بنتی ہے وہ ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ کو ہی ٹارگٹ کر کے بنتی ہے. تو یو نیور فورسی کہ جس کا اصل امپیکٹ ہے ہمارے ملک کی اکانومی کو ایز اے برڈن، ہم اس کو ٹارگٹ، کیونکہ وہ ایک لابی ہے، ٹھیک ہے. بٹ جو ہمارے نیٹ میٹرنگ کی جو پالیسی تھی وہ بیسکلی لوگوں کو ایک اپرچونیٹی. اگر ہم اس کو بات کریں تو اس پر پاکستان کی جنریشن کیپیسٹی، اگر ہم جنریشن سائڈ پہ دیکھیں جس میں ہمارے کافی ساری آئی پی پیز اور جو ہم جس کو بار بار ایک کیپیسٹی فیکٹر کے طور پہ بات کی جاتی ہے، وہ ایک پرابلم سمجھنے کی ضرورت ہے. 46,000 میگا واٹ اس وقت کرنٹ جنریشن کیپیسٹی ہے پاکستان کی نیشنل گرڈ کی. اور ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے وہ انفارچونیٹلی 22,000 میگا واٹ کی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو سب سے بڑا مس میچ تو آپ کے پاس یہ ہے، ٹھیک ہے. تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ہم نے ایک ان نیسیسری پاور پلانٹس یا جو پی پی ایز ایگریمنٹس ہم نے کی ہیں اس کی واقعی میں نیڈ تھی بھی یا نہیں تھی، اور اگر نیڈ تھی تو ہم نے کس سورس آف انرجی کو ہم نے پروموٹ کیا. اس وقت بھی ہمارے پاس تھرمل پاور جو ہے وہ اس وقت میجورٹی شیئر ہولڈر ہے ہمارے کرنٹ انرجی مکس میں.